اور اس میں بھی انذار آخرت ہے اور قرآن کریم کی حجت بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ اس کی موت کی حفاظت کر رہا ہے۔ الف اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ قرآن مبین یہ قرآن کریم کی صفت ہے، یعنی ایسی آیتیں جو بہت زیادہ واضح ہیں، جو بہت زیادہ ظاہر ہیں، پیچیدہ نہیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے کہ جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پیئیں مزے کریں اور ان کی آرزویں انہیں بہلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ قریب جان لیں گے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقررہ نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، انہیں بھی یہ مہلت کسی بنا پر دی گئی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ شخص جس پر یہ یاد دہانی اتاری گئی ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی اور ان کو مجنون اور دیوانہ کہا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کوئی سزا بیان نہیں فرما رہا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر تم سچے ہو اے رسول تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تو اللہ یہ جواب میں فرما رہے ہیں کہ رسول بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ عذاب لے کے نہیں آ سکتا، بلکہ اللہ کے ہاں ایک اس کا مقررہ وقت ہے۔ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ یاد دہانی خود ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ پہلی کتابوں کے جو نگہبان ہیں تورات، انجیل اور زبور، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو اور ان کے جو راہب تھے ان کو بنایا تھا، مگر انہوں نے اس میں خیانت کی، رد و بدل کی، صفحات کو بیچ میں سے نکال لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی اس طرح کی مجلد جو ہے وہ کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں بائنڈنگ ہوئی بھی، تو صفحات کو نکال لیا کرتے تھے جو حکم وہ چھپانا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے دیکھا کہ علماء اور راہب جو ہے وہ دین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لہٰذا اب اگلی جو آخری کتاب ہے اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لی۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی گزری ہوئی قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے، ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ان کے پاس جو رسول بھی آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہم اس طرح کے مجرموں کے دل میں اس دعوت کو اسی طرح تیر و لشکر بنا کر اتارتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا قرآن کریم کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور ہم سورہ قیامت میں جا کے پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مذاق اڑایا گیا، یعنی ہر رسول کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے، یہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، ان کے اگلوں سے بھی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے، تب بھی یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھندلا نہیں ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں، یعنی ہم سب پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی ہم ایک شہر کے اندر مبتلا ہو گئے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے، اور ہر شیطان مردود کی دراندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، الا یہ کہ سنبن لینے کے لیے چوری چھپے کوئی کام لگائے، پھر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو بچھایا، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دی،
اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے اور ان کی معیشت بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے. یعنی کچھ جانور تو ہیں جس کو انسان روزی دیتا ہے، جو اس کے مویشی ہیں، جو اس کے فائدے کے مویشی ہیں، جیسے گائے، بکری، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ. اور کچھ ایسے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں ہے. جنگلات میں درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی وغیرہ ہیں، اسی طرح چیونٹیاں وغیرہ ہیں اور حشرات الارض ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو بھی روزی دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں. ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں. تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے. یعنی ہم نے دریاؤں کے اندر جو ہے تمہارے لیے میٹھے پانی کا ذخیرہ بنایا، اور تم ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ پانی کو ریزرو کر سکو اور اس کے ڈیم بنا سکو. چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم سب کے وارث ہی ہیں. ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. یقیناً تمہارا پروردگار ہی ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے. یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا. انہیں یاد دلاؤ، یعنی انسان کو ایک سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی، یعنی وہ جو عمل عورت کے رحم کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کناروں مٹی اور کیچڑ کے درمیان جو ہے اس عمل کو وہاں پہ کیا اور وہاں سے پھر ایک پیدا انسان جو ہے وجود میں آیا. یہ جو آیتیں ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین سے اگایا اور ہم نے تمہیں زمین سے نکالا، یہ پروسیس ساحل سمندر میں ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یاد دلاؤ جو تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. تو جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. اپنی روح میں سے پھونک دوں یعنی اپنا عمل، اپنا فیصلہ اس کے اندر ڈال دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا. فرشتے اور جنات جو ہیں وہ ساتھ رہا کرتے تھے اور دونوں کی جو مادہ ہے خلقت کا وہ قریب قریب ہے. فرشتے روح سے پیدا ہوئے اور جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے. تو یہ دونوں کو حکم تھا، تمام فرشتوں اور تمام جنات نے سجدہ کیا، مگر جنوں میں سے جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. خدا نے پوچھا کہ ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں اس کے لیے تیار نہیں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے. اس نے عرض کیا پروردگار پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی. اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان میں سے تیرے بندے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور اس بات پر ابلیس نے اللہ سے قسم بھی کھائی. فرمایا یہ بندگی کا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے. میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی جو واقعتاً میرے بندے ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک خاص حصہ کر دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر سارے لوگ بھی تیرے اطاعت کریں گے اور میری نافرمانی کریں گے تو میں ان سب کو جو ہے وہ جہنم میں بھر دوں گا. جہنم کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت وسیع جگہ ہے اور اس کے 7 دروازے بھی ہیں.
اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو، ان کے سینوں کی کدورتیں ہم نکال دیں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں نہ کوئی تھکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ اناد اور سینے کی قدرتیں اور لوگوں سے بدلہ لینے کی جو حص ہے یا اس کے جو جذبات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے کو ماننے والے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے مگر وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم جو ایک کینہ یا حسد یا غصہ ہے وہ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، اس سے ہمارے اندر جو ہے بہت ساری بیماریاں اور پریشانیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں وہ بہت ہلکے رہتے ہیں۔ کسی کو معاف نہ کرنا اور اس کی بات کو یاد رکھنا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی اور کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ کسی اور کے جرم کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے۔ اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا، ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا، ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے کہ خوف نہ کرو، ہم تمہیں ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ یعنی اسباب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن اور کہتا ہے اور فیکن وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسباب کا جو محتاج ہے وہ تو انسان ہے، لہذا اللہ سے کسی بھی صورتحال میں اور کسی بھی عمر میں جا کے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے پوچھا کہ فرشتوں اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم لازماً بچا لیں گے اس کی بیوی کے سوا۔ یعنی لوط علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بچ جائے گی مگر ان کی بیوی نہیں بچے گی۔ ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ رہے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ پھر جان کی قسم، اے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے لوط کو تسلی دی، پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں۔
یہ بستی عام گزرگاہ پر واقع ہے، یعنی مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ شام اور حجاز کا جو راستہ ہے، سفری راستہ، اس کے درمیان میں یہ بستی پڑتی ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے، یعنی ایمان والوں کو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں لہٰذا اب یہ قرآن اور یہ وعیدیں ہماری طرف نہیں ہیں۔ اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور حجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تلاش کر گھر بناتے تھے اور ان میں چین سے رہیں، پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ میں آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی مضبوط گھروں کے اندر بھی اللہ کا عذاب پہنچ گیا۔ ہم نے یہ پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا میں آنا، یہ دنیا کے کاروبار اور یہاں کی معیشت اور یہ زمین کے اندر چلنا پھرنا اور یہ آسمانوں کا مزین کرنا اور سورج چاند میں جو سارا نظام ہے یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ درگزر کرو؟ جو پیچھے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہیں دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ درگزر کرو۔ یعنی ایک درگزر تو وہ ہے کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے اور آپ بات نہیں کرتے، اور ایک درگزر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کچھ اسلوبی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خوبی کے ساتھ درگزر کریں، اور یہ بھی صبر جمیل کی قسموں میں سے ہی ہے۔ یعنی آپ یقیناً تمہارا پروردگار ہی سب کو پیدا کرنے والا اور بڑے علم والا ہے، ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے، تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے اور ان کی حالت پر غم نہ کرو۔ یعنی جن کو ہم نے دنیا کی آسودگی دی ہے اس کے بارے میں تم فکر مند نہ رہو، یہ ایک چند لوگ ہے۔ تم اپنے شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یعنی اہل کتاب کا ذکر ہو ہے کہ ان پر جو اللہ کی کتاب اتری تھی اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سو تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، یہ اسی لیے اب تم پر اتارا گیا ہے۔ تو اے پیغمبر تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اب یہی اگلا حکم دیا جا رہا ہے اسی گستاخی کے حوالے سے، ہم نمٹنے کے لیے کافی ہیں، تمہارا کام نہیں ہے کہ تم بدلے ہو لوگوں سے اور تم جو ہے وہ اپنی حرمت کے جو ہے وہ ان پر جھنڈے گاڑو، بلکہ ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں سو ان قریب جان لیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ یقیناً تم انسان ہو، جب لوگ باتیں کرتے ہیں تمہاری بے حرمتی کرتے ہیں تمہیں مختلف قسم کے القاب دیتے ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اس کی بندگی میں لگے رہو۔ یعنی بالکل تمہارا دل تنگ ہوتا ہے مگر تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدے کرنے والوں میں سے بنو، کہ یہ چیز جو ہے تمہیں آگے کام آئے گی، یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی یعنی موت آ پہنچے، تم اسی کام میں لگے رہو۔ اگلی صورت ہے سورۃ النحل۔ النحل مانے شہر کی مکھی، اور اس میں النحل سورہ اور اس سے جو اگلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل کے آپس میں جوڑا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ یہود سے تفصیلی خطاب ہوا، اخلاق کے فضائل بتائے جائیں گے اور جو رضائل ہیں ان کو دور کرنے کی بات کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیوں کی طرف متوجہ کرے گا اور کہے گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں، اور پھر شہر کی مکھی کا تفصیل سے قصہ کہ اس کو یہ جو چیزیں ہیں، جو ٹیکنیک
جو سکھائی ہے وہ ہم نے سکھائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور اس کی شفقت عظیم ہے۔ اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یعنی قیامت یقیناً آئے گی، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا قیامت جو ہے وہ دور کی چیز نہیں ہے، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ پیغمبر کے ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا مجھے سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہی وہ کہ یکایک وہ ایک کھلا ہوا حریف جھگڑالو بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو چوپائیں بھی ہیں اسی نے پیدا کی ہیں، جن میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اب یہ جو جانوروں کی کھالوں سے آج تک جو ہے وہ جیکٹیں بنائی جاتی ہیں اور سردیوں سے بچنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے، یعنی سردیوں کے کپڑے ہیں اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چڑھنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ یہ تمہاری بوجھ ایسی جگہوں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے، یعنی اس نے تمہارے ساتھ قدم قدم پر تمہارے یہ شفقت کا معاملہ کیا ہے اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے، اور دوسری طرف تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک کراتے ہو۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت بھی ہے، لہٰذا آج بھی انسان گھوڑے پہ بیٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ مزین سمجھتا ہے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جو راہ چاہے اختیار کرو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا اور ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں سے تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اسی کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انہیں پھلوں کا ذکر کیا کہ جو عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتے تھے، ورنہ پھل جو ہے اور بھی سینکڑوں قسم کے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔ رات اور دن اور سورج اور چاند تو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہر وقت سورج کے اندر کروڑوں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں، اور یہ جو رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں۔ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسے سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور اس کے لیے اس کا شکر کرو۔ یا اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم ہمارا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، یعنی ہماری اطاعت کرو اور جانتے بوجھتے ہماری نافرمانی نہ کرو۔ پھر اس نے فرمایا کہ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، یعنی ایک طرح کی میخیں ہیں، کیلے ہیں، جو اس لیے ہیں کہ تاکہ زمین لڑک نہ جائے۔ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر
جھک نہ پڑے اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں، اس لیے کہ راہ پاؤ اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی گئی ہیں اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ یعنی تمہارے جو معبود ہیں وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بتاؤ اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے؟ یعنی آج کمپیوٹر کا دور بھی آ گیا، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ابھی تک ادراک بھی نہیں ہوا ہے۔ ہماری عقل کی جو گھوڑے ہیں ابھی اس تک پہنچ نہیں پائے کہ وہ بھی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور انسان کے اندر کی اور دنیا کے اندر کی نعمتیں ابھی تک جو ہے وہ ڈسکور ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بھی کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھی، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر یہی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے؟ جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے، اور ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں خوف کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک اللہ خود جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے پاس حق بات آ جائے اور اس کو سمجھ جائے کہ یہ بات صحیح ہے اور پھر اس کا انکار کر دے۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی جو قرآن پر عمل کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے کہ ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر۔ وہ ہمیشہ رہنے کے بعد جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح سے ڈرے گا۔ ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں خوف کریں گے کہ وہ پاک ہیں، فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کی جو نعمتیں اور اچھائیاں ہیں اور مہمان نوازی ہے وہ روح نکلتے وقت ہی شروع ہو جائے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ روح نکلتے وقت ہی شروع ہو جائے گا۔ کیا یہ
اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے کسی تصرف سے لوگوں کو حق کی راہ پر نہیں لگاتے، اور نہ خدا یہ کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تم ان کی ہدایت کے حریص ہو، رسول کے بارے میں کہا جائے تم چاہتے ہو کہ سب کو ہدایت مل جائے، تم ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ منکرین جانتے، انہیں ہجرت کرنے والوں کو جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں اصرار ہے کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں۔ حقیقت یہ ہے تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان چل پھر رہے تو ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو یاد دہانی والے ہیں، یعنی اہل کتاب کے جو علماء ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ انسان آئے اور آدمی ہی تھے۔ وہ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تم پر اتاری ہے اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں۔ پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں، وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سیدھا کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں، اور جن کی یہ سائے ہیں ان پر بھی فروتنی طاری ہوتی ہے۔ یعنی دل میں جو درختوں کے اور دوسری چیزوں کے جو سائے ہیں دائیں بائیں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سیدھا کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھے سے ڈرو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی ملی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جو کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو،
پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو اس وقتوں میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کی شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ سو چند دن عیش کر لو، پھر عنقریب تم جان لو گے، اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ خدا کی قسم جو اس طرح تم کر رہے ہو اس سے تم سے ضرور باس پرس ہونی ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں کراتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں، اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے، اس کی آڑ کے مارے جس کو خوشخبری دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرے، سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو کہیں مٹی میں دبا دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے لیے تو سب سے بڑھ کر مثالیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ یعنی اللہ کا فضل ہر وقت ہو رہا ہے، وہ بندوں کو معاف بھی کر رہا ہے، درگزر بھی کر رہا ہے، اور ان کے جرائم پر ان کو نہیں پکڑتا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی خود ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ذلت سے منہ چھپا کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں اور ان کے لیے آگے بھی بھلائی، ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، ان کے لیے لازماً دوزخ ہے اور یہ اس میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اسی طرح انہیں اچھے کر کے دکھا دیے، تو اب وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔